ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے یہ بےتاب ہیں، اور وہ تخت داؤدی جو رکھا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، وہ یہاں ہیکل سلیمانی میں رکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ یہاں آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا، وہ ان کا مسیحا بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور یہاں 6 ماہ کے بچے بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مقام لد پہ اس وقت جو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لد چھوٹا سا دیہات ہے، یہاں کیسے فرار ہوگا، لیکن آج دنیا کو پتہ چل گیا دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ یہی ہے، اور 2 ٹرمینل اس کے بند ہیں جو انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے۔ تو اب سمجھ آئی کہ دجال یہاں سے بھاگنا شروع ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے ہتھے چڑھ جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو بھی توڑیں گے، اور پھر اسلام کو اللہ مسلمانوں کو یوں فتح دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے نیچے، بخاری کی روایت ہے، پتھر کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں، کھو میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی یہودی چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور توانائی عطا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کے روضہ انور کے پاس۔ جب کام جرنیل مکمل کر لیتا ہے تو پھر سیلوٹ کرتا ہے اپنے پاس، تو حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ لَيَنزَلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر وہ میری قبر پہ، میرے روزے پہ آئیں گے۔ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّد، اور قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے۔ لَأَجِيبَنَّهُ، فرمایا قسم ہے رب کی میں قبر سے آواز دوں، اس کی آواز کا جواب دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر اللہ نے نصیب کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے ساکر میں شامل کرے، حضرت عیسیٰ کے لشکروں میں شامل کرے۔ بلکہ حضور نے فخر سے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ جب آئیں گے تو تازہ غسل کی طرح قطرے ٹپک رہے ہوں گے آپ کے وجود، اور اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کو اشارہ دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا شاندار ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کر دے۔ تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ وصف ہیں، یہ نمایاں 6 وصف ام المومنین نے بیان۔ آئیے میں اور آپ دیکھیں، اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میں یہاں اگرچہ ممبر پہ بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں، میرے اندر یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کا کوئی حصہ ہے، اگر ہے تو مجھے مبارک ہو۔ آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ان 6 اوصاف کو، جو بڑے نمایاں واضح کھلے وصف ہیں میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کے، جو حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برجستہ بیان کرتی ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، اور میرے میں نہیں ہے تو آپ مجھے ملامت نہ کیجیے۔ ہم آج سے عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یہ 6 وصف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ پھر سن لیجئے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا وصف، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور اونچے درجے کے مہمان نواز۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا وزن ان کے پلڑے۔ تو اللہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ انور کو سمجھنے کے لیے آقا کریم کے قریب ترین لوگوں سے اگر ہم سوال کریں تو وہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے ان کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن مجید نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے آپ حضور کو ان کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھو گے، اور جن امور سے منع کیا ہے آپ دیکھو گے
کہ اس زون میں حضور آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کردار سے متاثر ہو کر ہی حضور سے نکاح کیا تھا۔ جب میسرہ غلام نے آ کر کے بتایا سفر شام میں حضور کے کردار کی کہانی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ تقریباً نکاح کے 15 سال بعد حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول وحی جب ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی اترے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا قلب انور تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کا ایک احساس تھا۔ تو آقا کریم گھر پلٹے پہلی وحی کے نزول کے بعد، اور آپ کو ایسے تھا جیسے سردی لگ رہی ہو، تو کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی، اور آقا کریم نے فرمایا مجھے اندیشہ جاں ہے، تو فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی اور برجستہ بیان فرمائی۔ بخاری میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، اہل سیر نے اس پر تفصیل سے لکھا۔ 5 یا 6 کلمات انہوں نے ارشاد، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کر۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے تو یہ پہلا امتحان ہے کسی شخص کا۔ اچھی معاشرت کی تشکیل جب ہوتی ہے تو اس کا پہلا دائرہ رشتہ دار ہوتا ہے، اور اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو دوسرے دائرے میں، تیسرے دائرے میں، چوتھے دائرے میں بھی آپ اس کو کامیابی کے زینے چڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ کیونکہ رشتہ دار ایک تو اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں، اور دوسرا رشتہ دار اس رشتہ داری کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے اور ایک دم اچھال کے بھی رکھ دیتے۔ یہ تو کوئی ہوں گے کہ جو اس بات کا خیال رکھیں، لیکن عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے بہت تلخ ہوتے ہیں اور بہت کھردرا انداز۔ ہمارے ہاں یہ جو شریکہ برادری کا تصور ہے، تو حالانکہ شرک تو شرکت سے نکلا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی اور مفہوم میں اپنا راستہ بنا گیا، اور عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے ناہموار اور غیر مناسب، اور انسان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کی، تو تلخی بھی زیادہ بڑھتی۔ اب ہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ اس تلخی کو قابو پا سکتا ہے کہ نہیں، اس رد عمل کو اس کی عملی تنفیذ کرتا ہے یا اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور اللہ بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور یہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسان کے ارد گرد معاشرت کا دائرہ۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے تو اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ۔ امتحان بھی بہت بڑا ہے، لیکن نتیجہ بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب رشتہ دار کے تلخ رویوں کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کسی شخص کا پہلا امتحان ہے جب وہ معاشرے میں اترنے لگتا ہے، چونکہ اس کا پہلا دائرہ ہی یہی۔ تو ام المومنین نے حضور کا جو نمایاں وصف بیان کیا وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی۔ چونکہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں رشتہ داروں کے لیے کیا جذبات، تو یہ بات ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے لیے کہی۔ اور پھر آپ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا، تباً لک ہنالک سائر اليوم لہذا جمعتنا، معاذ اللہ حضور شہادت کی انگلی اٹھا کے باز کرتے تھے، اور جس نے اس پر آوازہ کسا وہ رشتے میں چچا لگتا تھا، تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ لیکن یہ پہلے جملہ چچا نے کہا تھا۔ راہوں کے اندر گڑے چچا کھودتا تھا۔ سکی چچی جو تھی وہ ام جمیل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی کانٹے دار، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بچھا دے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کے حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے پھینک جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے تاؤ بھی اسی نے دیے۔ حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام پر اوجھنا ڈالی گئی۔ تو یہ کتنا دردناک رویہ تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا رشتہ داروں نے۔ آج اللہ کے محبوب جب مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو سب تھر تھر کانپ رہے تھے۔ 10,000 اصحاب حضور کے ہمراہ تھے۔ انہیں یہ تھا کہ آج تو ہماری گردنیں اڑ جائیں گے۔ آقا کریم نے سب کو جمع کر کے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہمیں شہر بدل کر دی جائے لیکن جاں بخشی۔ تو کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کو یہ تھا کہ چلو جاں بخشی ہو جائے چاہے شہر سے نکال۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نے فرمایا اذهبوا انتم